والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 228 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم والذین اور وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضامندی کی تلاش میں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے قائم کی نماز وَأَنفَقُوا اور خرچ کیا انہوں نے مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا سرًا پوشیدہ طور پر بھی انہوں نے خرچ کیا وعلانیتاً اور ظاہری طور پر بھی وَيَدْرَؤُونَ اور وہ ہٹاتے ہیں دفع کرتے ہیں دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئہ اچھائی کے ساتھ برائی کو اچھائی کے ساتھ ہٹاتے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم عقبی الدار ان کے لیے اچھا انجام ہے گھر کا یعنی آخرت کا گھر ان کا اچھا ہوگا وہ کیا ہوگا جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات یدخلونہا ان میں وہ داخل ہوں گے ومن صلح اور جو کوئی نیک ہوا من آبائہم ان کے آبا میں سے وازواجہم اور ان کے جوڑوں میں سے یعنی بیوی میں سے خاوند میں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے والملائکۃ اور فرشتے یدخلون علیہم داخل ہوں گے ان پر من کل باب ہر دروازے سے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر ان فرشتے یہ ان کو کہیں گے داخل ہو کر بما صبر تم بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا فنعم عقبی الدار تو اچھا ہے گھر کا انجام یعنی آخرت کے گھر کا جو انجام ہے وہ ان کے لیے جو آخرت کا گھر ان کو ملے گا بہت ہی اچھا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نے پیچھے پڑھا کہ نصیحت حاصل کرنے والے عقل والے لوگ ہیں اور عقل والوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی کہ وہ اللہ کے وعدے کو نہیں توڑتے اور پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو، اور جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا یعنی رشتہ داری صلہ رحمی اسے ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، یہ عقل والوں کی نشانی۔ اب مزید نشانیاں یہ بیان کی وہ اپنے رب کی رضامندی کی تلاش میں رب کے چہرے کی طلب میں اس کی رضامندی کی طلب میں وہ صبر کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے تو صبر الصبر علی الطاعہ اطاعت کے اوپر صبر یعنی ثابت قدم رہنا ڈٹ جانا نیکی کے کام میں اطاعت اللہ کے حکم ماننے میں یہ بھی صبر ہے۔ اس طرح صبر ہے عن المعصیہ صبر عن المعصیہ نافرمانی سے صبر کرنا یعنی نافرمانی اور برائی کی کوئی بھی بات ایسی آئی اس کو چھوڑ دیا یہ بھی صبر ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اس بار بھی صبر کرنا بجائے گلے اور شکوے کرنے صبر کو تھام کے رکھنا اللہ کی تقدیر پہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا اور دین پر ثابت قدم رہنا اصل صبر یہ ہے۔ تو فرمایا وہ جو نیک لوگ جو عقل والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے لیے کوئی ریاکاری نہیں ہے کوئی سناوا نہیں ہے انہوں نے صبر کیا ہے اور وہ نمازی ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ عقل والے نمازی ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ عقل والا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان صفات کا حامل ہو سکتا ہے، وہ نمازی ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو جہاں ضرورت ہوتی ہے ریاکاری کا امکان نہ ہو خوف خدشہ نہ ہو سناوے کا دکھاوے کا تو وہاں علانیہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے خاص کر زکوٰۃ تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب بھی ہو جائے صدقے کی ترغیب بھی ہو جائے، اور ایسا مسئلہ ہو تو سرًا یعنی پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا یہ پھر افضل حالات کے مطابق اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ اب خفیہ کے متعلق تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے کہ بائیں کو بھی نہیں پتہ چلتا، مطلب یہ خفیہ، اتنا خفیہ کرتا ہے۔ تو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، اچھائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ اگر آپ کی اس دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی تو آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ تو یہ عقل والوں کی نشانی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی ہو جائے تو اچھائی کرو، تمحوہا، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اگر کسی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی برائی ہو جائے، وہ نیکی کا کام اوپر سے کرے، وہ برائی مٹ جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اگر معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، تو لوگ اگر برا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بدلہ اچھا دینا چاہیے، وہ برائی کا بدلہ اچھا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور غلطی، معصیت، نافرمانی ہو گئی ہے تو نیکی کا کوئی کام کرے تاکہ اس برائی کا اثر زائل ہو جائے، اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے۔ اولئک، یہ لوگ جن کے اندر یہ مذکورہ صفات ہیں، ان کے لیے اچھا گھر ہے، انجام آخرت کا جو ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ جنت میں باغات بہترین قسم کے، نہریں جیسے بہہ رہی ہیں، وہ ان کو جب ملیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے۔ نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نہ نعمت چھنے گی، نہ اس میں کمی کا، کوئی محتاجگی کا، نہ کوئی فقر و فاقے کا کوئی کام ہے، نہ کوئی اور قسم کی ٹینشن پریشانی۔ تو وہ ہمیشہ کے باغات میں رہیں گے۔ اور صرف وہی نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے ادھر، اور جو ان کی اولادوں میں سے، ان کی بیوی خامن جوڑے میں سے، وہ بھی جو ہیں وہ نیک جو ہوئے۔ جو نیک نہیں ہوگا ان کو تو اس کا ساتھ نہیں مل سکتا، جو نیک ہوگا ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، یہ نعمتیں، جنت کی باغات اور یہ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہوں گے، اور داخل ہو کر کیا کریں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ اب یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ اللہ کے فرشتے اسے سلامیاں پیش کر رہے ہیں، سلام علیکم۔ کچھ تو اللہ کے خوش نصیب بندے وہ بھی تھے جنہیں دنیا کے اندر فرشتوں نے سلام پیش کی۔ اب بڑا افسر آتا ہے نا، چھوٹا کوئی سلوٹ، ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑا مقام ہے، لوگ اسے سلوٹ کرتے ہیں، تو اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ نوریوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور کہا آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں، اسے میری طرف سے سلام پیش کر دیں، اور کہا اللہ بھی ان کو سلام پیش کر، اللہ سلام پیش کر رہے ہیں، میری طرف سے بھی سلام پیش کر لیں۔ یہ ایک پروٹوکول ہے اصل۔ تو یہ اہل جنت کو نصیب ہوگا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے سلامتی ہو، سلام ہو تم پر۔ اور سلام کیوں ہو؟ بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، اس وجہ سے تم دین پر ڈٹے رہے، قائم رہے، حالات کے رخ نے تمہیں دین سے نہیں ہٹایا، اصل صبر تو یہ ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا جو انجام ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، دنیا جیسے کیسے کٹ گئی، اب آخرت بڑی اچھی ہے۔ اس طرح ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام احمد نے المسند کے اندر روایت کیا، شیخ الرعد نے اس کی سند کو جید قرار دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ کہا وہ داخل ہوں گے کہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج لوگ ہیں، وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں سرحدوں میں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، چوکیداری کرتے، سرحدوں میں دفاع کرتے، جہاد کرتے، پہرا دیتے، اور جن کے لیے برائی سے بچا جاتا ہے، یعنی برائی سے بچنے کے لیے دفاع کرنے والے لوگ۔ اور محتاج اتنے ہیں کہ ان کی خواہشات
جب یہ مرتے ہیں تو سینے میں ہی دفن رہ جاتی ہیں، یعنی محتاجگی کی وجہ سے، کم مال کی وجہ سے یہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے، جائز ضروریات کو، ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشیں بھی باقی ہوتی ہیں، ان کو موت آ جاتی ہے، ساری زندگی اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت میں جب جائیں گے تو فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں انہوں سلام پیش کرو، تو فرشتے کہیں گے اللہ ہم تیرے برگزیدہ چنیدہ چنے ہوئے اور ان لوگوں کو ہم سلام پیش کریں گے کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، انہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، صرف میری عبادت کی ہے۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑا میڈل ہے یہ، جو اللہ کسی کو دے کہ یہ بندہ میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ بہت بڑا اعزاز لے کے آئے گا وہ آدمی جو کہے گا اللہ تیری عبادت تھی، کسی اور کو شریک نہیں کیا، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ لوگ کون ہیں جنہیں میں سلام کے لیے فرشتوں تو میں کہہ رہا ہوں یعبدوننی، انہوں نے صرف میری عبادت کی ہے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ دنیاوی طور پر جو ان کا مقام تھے دوسرا دم پہرا دینے والے لوگ، اور دنیاوی طور پر یہ لوگ جن کے سینوں کے اندر حاجات رہ جاتی تھی، پورا نہیں کر پاتے تھے، لیکن میرے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، عبادت کی ہے تو صرف میری کی ہے، لہذا میں حکم دیتا ہوں ان کو سلام پیش کرو۔ پھر فرشتے ہر طرف سے، ہر دروازے سے جائیں گے ان کے پاس اور کہیں گے یہی لفظ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا ہے، اب تمہارے لیے یہ جو پروٹوکول ہے، یہ جو انجام ہے بہت ہی اچھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت